اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أحسنت. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
صدق اللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مثل المؤمنین فی تواددہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مومنین کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور عطوفت کے ساتھ پیش آنے میں بالکل اس طریقے سے ہے جیسے ایک جسم کی ہوتی ہے. جسم میں اگر کسی ایک عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے اعضاء بھی اس کے ساتھ بیدار رہنے میں اور تکلیف برداشت کرنے میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام علماء کرام، طلاب اعزام کا جو یہاں پر تشریف لائے، اور اسی طریقے سے جو ناظرین ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بالاخص وہ ناظرین جنہوں نے اپنے مرحومین کے اسامی ہمیں بھیجے ہیں اور انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ان کے مرحومین کو اپنے اس پروگرام میں شامل کریں. اور بہت ہمیں دلی خوشی ہوئی. ہماری ایک خواہر ہیں، انہوں نے واقعاً ہمیں یعنی ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور ہمیں ایک درس دیا، اور اسی کے لیے میں نے اس حدیث کی تلاوت کی آپ کے لیے. انہوں نے کہا کہ جو یہ آپ کا پروگرام ہوتا ہے جس میں آپ تمام مومنین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اپنوں کے لیے تو سب کرتے ہیں، آپ کا کوئی عزیز ہے، بھائی بہن کوئی عزیز ہے، اس کے لیے تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن یہ جو غیروں کے لیے پروگرام کیا جاتا ہے، اور غیر میں نے اس لیے کہا ہے چونکہ خونی رشتہ ان سے نہیں ہوتا، ورنہ اس حدیث کے ذیل میں ہم سب ایک ہیں. تمام مومنین کی مثال ایک جسم کی ہے، جیسے ایک جسم کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں اسی طریقے سے تمام مومنین ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ حضرات مجالس کرتے ہیں، تو میں نے بھی آپ لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے ایک قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، مکمل قرآن کی تلاوت کی ہے، اور آپ اس کو اس میں مرحومین کو ہدیہ کیجئے گا. دیکھیے یعنی انسان واقعاً اگر ایسا کرے، کتنے ہمیں اس طرح کے نظر آتے ہیں کہ جو اپنے عزیزوں کے لیے نہیں کرتے. قرآن کی چند آیات کی تلاوت کرنا ان کے لیے سخت ہوتا ہے، لیکن ایک خاتون، ایک کنیز سیدہ طاہرہ سب کو جب اپنا سمجھتی ہے، تمام مومنین کو اپنا سمجھتی ہے، تو پھر ان کے لیے کار خیر کرتی ہے. تو واقعاً ہمیں دلی خوشی ہوئی، انہوں نے سب کو اپنا سمجھا، اور ہمیں سب کو اپنا سمجھنا چاہیے. حضور نے یہی فرمایا ہے کہ مومنین کی مثال جو ہے جسم کے مختلف اعضاء کی ہے. ایک جسم کے اعضاء، اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے اعضاء سکون سے نہیں رہتے. جس دن ہمارا معاشرہ اس منزل پر پہنچ گیا کہ ہم ہر کسی کو اپنا سمجھنے لگیں اور ہر کسی کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھنے لگیں، تو اس وقت واقعاً جو ایمان کی منازل ہیں اور ایمان کے مراتب ہیں ان کو طے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، چونکہ پوری دنیا کے مومنین ہمارے اپنے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ پروگرام کیا جاتا ہے. اور اس میں جو ہے آج جو ہم شامل کر رہے ہیں، تقریباً نام تو بہت آتے ہیں لیکن تقریباً 200 نام ہم یہاں پہ شامل کرتے ہیں. آپ سے گزارش کریں گے جو یہاں تلاوت کلام پاک کا جو ہے ثواب، اسی طریقے سے جو فاتحہ خوانی اور مجلس کا ثواب ہے، اور اسی طرح جو ہماری یہ خواہر ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی ہے، تو ان کو آپ ہدیہ فرمائیں گے انشاءاللہ تمام مومنین کو، اور آپ کے تمام ناظرین کے جو مرحومین ہیں، اسی طرح جو یہاں پر علماء کرام تشریف فرما ہیں ان کے اپنے مرحومین کے لیے، اور جو میں نام لے رہا ہوں خاص طور پر ان کے لیے. اور ایک چیز اور عرض کروں، ہمارے یہاں ایک چیز رائج ہے کہ ایک نفر کے لیے مجلس کی جاتی ہے. دیکھیے یہ جو ثواب کا مسئلہ ہے یہ ایسا ہے کہ اگر آپ ایک کے لیے کریں گے تو ثواب اتنا ہی پہنچے گا، لیکن اگر آپ تمام مومنین کو شامل کریں گے، جتنے زیادہ افراد کو شامل کریں گے، اسی اعتبار سے ثواب جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. یعنی اگر 10 افراد کے لیے آپ مجلس کرائیں گے تو 10 گنا آپ کے مرحوم کو ثواب ملے گا.
چونکہ باقی 10 افراد کو اس میں شامل کیا گیا. اسی طرح ہم 200 افراد کو تقریباً کم سے کم اس میں شامل کرتے ہیں. تو جو بھی اس میں مثلا نام بھیج رہا ہے تو اسی اعتبار سے ان کے مرحومین کے لیے جو ہے وہ ثواب پہنچتا ہے. اور لیکن آپ سے گزارش کریں گے کہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کیجئے، چونکہ قرآن کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، جو نیکی کے راستے ہیں، خیر کے راستے ہیں، ان میں ایک دوسرے کی مدد کریں. چھوٹی چھوٹی کلپیں آتی ہیں، اس کو لوگ اتنا لائک کرتے ہیں، اتنا شیئر کرتے ہیں کہ ایک دن میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو جاتی ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم کم سے کم 1-1.5 مہینے سے سب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک جو ہماری تعداد پہنچی ہے سبسکرائبرز کی وہ 300 کے نزدیک ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے جو مرحومین، جن کے یہاں مرحومین کا نام لیا جاتا ہے اور جن کے لیے مجالس کی جاتی ہے، اگر وہ بھی خود شرکت کریں اس میں اور وہ بھی شیئر کریں تو میں سمجھتا ہوں اب تک جو ہے وہ کئی ہزار ہو جانے چاہیے تھے. دیکھیں ہماری مجبوری ہے، 1000 ہمیں کم سے کم اس لیے چاہیے تاکہ ہم اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو یوٹیوب پہ یہ پروگرام جو ہے نشر کر سکیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب کی کوالٹی بہت بہتر ہوتی ہے، اس لیے آپ ہماری مدد کیجئے. اس میں آپ یہ ہمارے اوپر احسان کریں گے اس کو سبسکرائب کر کے، اور دوسرے خود اس میں یہ ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہے. ایصال ثواب یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسے دے دیجئے اور اس کی مشکل حل کر دیجئے، بلکہ یہ جس کے ذریعے اہل بیت اطہار کے معرف کو پوری دنیا تک پہنچایا جائے گا، تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے. یہ بھی ایک بہترین ایصال ثواب کا ذریعہ ہے کہ جب تک اس کے ذریعے مجلس اور دروس اور دوسرے لیکچر جو ہے معرف اہل بیت پہنچتے رہیں گے، قرآن کی تلاوتیں پہنچتی رہیں گی، آپ کو جو ہے ثواب پہنچتا رہے گا، اور جن کی نیت سے آپ اس سبسکرائب کر رہے ہیں ان کو یہ ثواب پہنچتا رہے گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، میں پھر ان اسامی کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. انوری بیگم بنت عوض علی، باقر حسین ابن رحمت اللہ، افسر حسین ابن اصغر علی، ام الورا بنت نسیم حیدر، سلمان حیدر ابن عرفان حیدر، وسیع حیدر، شبی حیدر، ملتجی حیدر، سید امیر عباس کاظمی ابن سید حسن مجتبی کاظمی، فریاد حسین ابن محبوب حسین، دلدار حسین ابن جواد حسین، حیدری بیگم بنت رمضان علی، کلثوم بیوی بنت ظہیر حسین، ناہید فاطمہ بنت علی سجاد زیدی، حسن سجاد زیدی ابن علی سجاد زیدی، نذیرن بنت چھوٹے، غلام پنجتن ابن نذیر احمد، ماہر حسین ابن طاہر حسین، شبی فاطمہ بنت عون محمد، عامر علی ابن ماہر حسین، امیر عباس ابن شوکت حسین، حدیث النساء بنت زائر حسین، سید ضمیر حسین زیدی ابن التجا حسین زیدی، سید کوثر حسین زیدی ابن سید ضمیر حسین زیدی، شیر علی ابن سیف علی، حمیدہ بیگم بنت وزارت حسین، چاند میاں ابن علمدار حسین، حسین علی ابن زوار حسین، جون زیدی ابن ندیم زیدی، ندیم زیدی ابن نذیر حسین، سید بخشش حسین رضوی ابن سید اکرام حسین رضوی، سید اختر امین رضوی ابن سید بخشش حسین رضوی، سید وقار رضا رضوی ابن سید بخشش حسین رضوی، سید رئیس احمد ابن حسن میاں، سیدہ چندہ بیگم بنت میاں جانی، سیدہ شبنم بیگم، سید صادق ابن میاں جانی، سید وقار رضا رضوی ابن رئیس احمد، سروری بیگم بنت محمد مسلم، کنیز ہادی بنت انور علی، سید ہاشم رضا ابن محمد محسن، رضا حیدر ابن انتظار، سروری بیگم بنت سجاد حسین، تفسیر زہرا بنت سید طالب حسین، ریاض فاطمہ بنت اظہر حسین، ناظم حسین ابن عاشق حسین، قمر زہرا بنت عون محمد، اخلاق حسین ابن عبداللہ، مبارک علی شاہ الموسوی ابن شاہ عباس الموسوی، تہذیب فاطمہ بنت سید امیر کاظم، عزیز بانو بنت عبداللہ، سید محمد عسکری ابن سید چراغ علی، سید اقرار حسین ابن سید کرار حسین، سید فرحت حسین ابن سید رفاقت حسین، چاند علی ابن سید نادر علی، ظفر عباس زیدی ابن حسن عسکری، سردار فاطمہ بنت سبت الحسن، عسکری حسین ابن سجاد حسین، انور جہاں بنت نذیر حسن، حسین علی ابن اختر علی، رئیس عباس ابن مشتاق حسین، مختار حسین خان ابن محمد شکور خان، محمد رئیس ابن محمد امیر، سید حاجی مقصود علی رضوی ابن سید حاجی منصف علی رضوی، سید فیاض امام ابن سید حسن امام، شمیم جہاں بنت عباس مرزا محمد شاہد ابن مرزا محمد عابد، سید شمیم حیدر زیدی ابن سید ریاض الدین حیدر، سید علی انصار حسین ابن سید مظفر حسین، محسن عباس نقوی، علی عباس نقوی، حسین عباس نقوی ابن صابر حسین نقوی، غلام جعفر ابن دولت علی، حسنین فرمان ابن حیدر حسن، ذیشان حیدر ابن غلام جعفر، ریاض بانو بنت اظہر حسین، مصطفیٰ ابن رضا حسین، ریاض الحسن ابن راشد احمد، یوسف حسین عابدی ابن مظلوم حسین، ممتاز فاطمہ، افسر جہاں بنت شیخ نواب حسن، منظور حسنین ابن شمس الحسن، ظہیر الحسنین، عابد علی ابن نقش علی، عتیق بانو بنت علی حسن، شبنم بانو بنت عابد، نعیم اقبال، حسین اقبال ابن جمیل احمد، نکھت بانو ابن اختر حسین، ارم بانو بنت
اختر حسین، مرحوم سید عزادار حسین ابن تاجدار حسین، عمران حسین ابن افضال حسین، مہوش فاطمہ بنت علی حسن، ظاہر حسین، حیدر حسین، سعیدہ بیگم بنت اعجاز حسین، سید حیدر حسین ابن سید علی، سیدہ فاطمہ بیگم، سید بادشاہ حسین ابن جواد حسین، سیدہ کنیز فاطمہ بنت سید احمد، شجر النساء بنت حسن ذکی، کنیز فاطمہ بنت عطا حسین، سید علی ابن حسن ذکی، محمد سبتین ابن حسن ذکی، محمد حسنین ابن محمد محسن، محمد ابن محمد حسنین، اسد علی ابن سید علی، فاطمہ بانو بنت حاجی علی رضا، مرحوم لال محمد ابن عبداللہ، عزیز فاطمہ زوجہ لال محمد، حسین بانو زوجہ حیدر مہدی، رخسانہ زوجہ حسن مہدی، محسن علی ابن لال محمد، مشتری بانو زوجہ محسن علی، حیدر مہدی ابن محسن علی، عالم حسین ابن ناظم حسین، فیروز عباس ابن عابد حسین، چھوٹی بیگم بنت اکبر حسین، سید آفتاب حیدر ابن سید محمد محسن، نثار علی ابن محمد حسن، محمد حسن ابن تراب علی، فیاضی بانو بنت مصطفیٰ حسین، جاوید عباس ابن اقبال حسین ابن عمران حسین ابن ولی حسین، علی میاں ابن صغیر حسین، کنیز فاطمہ بنت منور علی، فضل حسین ابن فتح حسین، محمد حسن ابن محمد حسین، حیدری بیگم بنت محمد حیدر، شبیر حسن ابن منور علی، فضہ بانو بنت محمد اسماعیل، کنیز بطول بنت جواد علی، محمد اسماعیل ابن ظفر حسین، فتوت فاطمہ بنت باقر حسین، نزہت حسین، علی حسین، حسینی بیگم، مصطفیٰ حسین، ریاض فاطمہ، تقی رضا، عسکری بیگم، ذوالفقار حسین، بختر فاطمہ، سید شکیل جعفری، سید محمد جعفر جعفری، مولانا ممتاز حسین ابن غلام حسین، غلام حسین ابن غلام نبی، یعقوب علی ابن لیاقت علی، حسن رضا ابن سرور حسین، مولانا علی رضا ابن امجد علی، سید صفدر حسین زیدی ابن سید اصغر حسین زیدی، سیدہ نازکہ خاتون بنت سید زرغام حسین نقوی، اخلاق حسین نقوی ابن آل حسن، بسم اللہ بیگم بنت امجد علی، محمد حسنین ابن غلام حسنین، شکیل جعفر جعفری ابن محمد جعفر جعفری، جنت النساء بنت عبداللہ آل حسن ابن محمد محسن، مرحوم ابن حسن، ناصر رضا ابن لائق حسین، انتخاب فاطمہ بنت ناصر رضا، انور علی ابن اکبر علی، سید علی حسنین ابن سید محمد عاشوری، سید احمد حسین ابن سید کاظم حسین، سید محمد حسین ابن سید احمد حسین، سید اصغر حسین ابن سید منظور حسن، شاہد رضا ابن سید منظور حسن، اکبر علی حسینی ابن سید محمد حسنین، سلیم النساء بنت فضل حسین مرحوم، سکینہ عباس بنت شوکت حسین، یاور حسین ابن ذاکر حسین، مہربان علی ابن ذاکر حسین، شمشاد حسین ابن یاور حسین، صابر حسین ابن انیس حسین، نذیر فاطمہ بنت واجد علی، وسیم حیدر ابن حنیف نقوی، غلام حیدر ابن رمضان علی، نسیم افروز بنت شیر علی، زرغام حسین ابن نثار حسین، زوار حسین ابن نثار حسین، اختری زہرا بنت انور حسین، تاثیر حسین ابن صابر حسین ابن عباس علی، مجاہد حسین ابن شاہد حسین ابن زاہد حسین، اقبال مہدی ابن عبداللہ، زائرہ فاطمہ بنت عباس علی، کنیز پنجتن ابن اقبال مہدی، زرین فاطمہ بنت شاہد حسین، اقبال حسین ابن عبداللہ، رضی الحسن خان ابن ولی الحسن خان، عظمہ فاطمہ بنت علی اعظم خان، مولانا سید امجد حسین رضوی ابن سید مولانا منور علی رضوی، سید نقن حسین، سیدہ شہناز بی، مولانا زیغم عباس، محترم ناصر امام سر، زیارت حسین زیدی، مناقب حسین، ام لیلہ، شوکت حسین، تعجب حسین، اظہار حسین، شہناز فاطمہ بنت وسیم مرتضیٰ، افتخار حسین زیدی بنت سید وقار حسن زیدی، سید سعید الحسن زیدی ابن رئیس الحسن زیدی، طلعت جہاں بنت سید انعام علی، ماہر حسین ابن طاہر حسین، شبی فاطمہ بنت عون محمد، مشتاق حسین ابن طلن، بادشاہی ابن اسحاق، شائنہ بنت اسحاق، ملا جی حبیب، سید کامیاب حسین ابن سید کفایت حسین، اعجاز بانو بنت محبت حسین۔ ان مرحومین کے لیے، اسی طرح اپنے مرحومین کے لیے اور تمام ناظرین جہاں بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے مرحومین کے لیے اور تمام جملہ مومنین و مومنات کے لیے آپ سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على
معذرت کے ساتھ ایک نقطے کی طرف اور میں متوجہ کرنا چاہوں گا. خود آپ حضرات میں سے بہت سے ناظرین نے ہمیں مشورہ دیا کہ ہمارا جو یہ پروگرام چل رہا ہے مرتب چل رہا ہے ہر ہفتے، تو اس میں انہوں نے ہمیں متوجہ کیا کہ کچھ شرعی مسائل ہوتے ہیں، کچھ احکام شرعی ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ سلسلہ شروع کیا جائے. تو آج سے ہمارے علماء کرام انشاءاللہ جو یہاں پر خطبہ تشریف لائیں گے ان سے گزارش ہے وہ روزانہ انشاءاللہ 2 مسئلے بیان کریں گے. اور اگر آپ میں سے کسی ناظر کے سامنے کوئی مسئلہ کوئی درپیش ہے، اگر وہ استفتاء کرنا چاہتا ہے، وہ سوال کرنا چاہتا ہے، مسئلے کا حل جاننا چاہتا ہے، تو جو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس محفوظ ہے یا نور ثقلین کا واٹس ایپ نمبر آپ اس کے فیس بک پیج سے بھی لے سکتے ہیں، آپ اس پر آپ بھیجیں. انشاءاللہ یہاں قم میں جو مرکز علم و فکر و اجتہاد ہے، یہاں سے جس کی بھی آپ تقلید کرتے ہیں ان کا نام آپ نیچے لکھ دیجئے. انشاءاللہ ان کے سوالات کے جوابات اور ان کے مسائل شرعیہ کا حل بھی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور باقی ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. اب میں گزارش کروں گا آج کے خطیب عالی جناب مولانا حجت الاسلام غلام پنجتن صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صلوات بر محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. قدر بزرگان محترم، اس سے پہلے کہ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ حضرات سے التماس ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات کی روح کو ایصال فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا کہ انشاءاللہ اس ہفتے سے آگے جو بھی مجلسیں مومنین و مومنات کے لیے منعقد ہو رہی ہیں، سب سے پہلے جو بھی خطیب و ذاکر
منبر پہ آئے بہرحال 2 مسئلے بیان کریں تاکہ لوگوں کو اس سے بھی آشنائی ہو، اور یقیناً بہت سارے افراد ہیں جن کے ذہنوں میں مسائل ہوتے ہیں لیکن یا تو وہ پوچھ نہیں پاتے یا پوچھنے میں ڈرتے ہیں یا تعارف کرتے ہیں، ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، لہذا یہاں سے کچھ مسائل بیان ہوں گے، اور جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ آپ حضرات کے اذہان میں جو بھی سوالات ہوں آپ حضرات نور الثقلین کے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ اسے ارسال کریں تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ کے سوالات کے اعتبار سے دیے جا سکیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ آل محمد وعجل فرج۔ پہلا مسئلہ، بہرحال جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد اسلام سے جب ہم روبرو ہوں گے تو سب سے پہلے ہماری نگاہ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد کہی جاتی ہیں، کچھ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کی شاخیں کہی جاتی ہیں۔ یہیں سے مسئلے کا آغاز کرتے ہیں کہ اصول دین، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اسلام کی بنیاد یعنی جسے اصول دین کہا جاتا ہے کہ اس میں کیا ہم کسی کی تقلید کریں یا تقلید نہ کریں۔ تو تمام مراجع اکرام نے متفقہ طور پہ جو چیز بیان کی ہے کہ اصول دین میں توحید، نبوت، عدل، امامت اور قیامت، یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمات دین کہی جاتی ہیں کہ ان میں تقلید نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے اس میں؟ پھر کہا اس میں ہر انسان اپنے اعتبار سے غور و خوض کرے، توحید پروردگار کے سلسلے سے سوچے، فکر کرے اور پروردگار کو مانے۔ ایسے جو اصول بیان ہوئے ہیں ان تمام اصولوں میں یہی حکم ہے کہ یہاں پہ انسان کو تقلید نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہاں ایک چیز اور یہ ہے کہ اگر کوئی انسان وقتی طور پہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، اگرچہ ابھی اس نے اصول کو اپنی دلیلوں کے ذریعے سے، بصیرت کے ذریعے سے نہیں سمجھا ہے، تو کیا اس پر مسلمان کا حکم نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس میں بیان کرتے ہیں کہ نہیں، جو ابھی اگرچہ اس نے دلیل کے ذریعے سے اصول دین کو نہیں سمجھا ہے لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے مسلمان ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں اس پر مسلمان کے تمام احکام اس پہ جاری ہوں گے، ساری ہوں گے۔ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں پہ ہے کہ احکامات فروع دین، جنہیں شاخیں کہی جاتی ہیں، جو دین کی شاخیں ہیں، اس سلسلے سے ہے کہ یہاں پہ ہم کیا کریں۔ تو 3 صورتیں یہاں پہ بنتی ہیں، یا تو انسان خود مجتہد ہو کہ احکام شرعی کو اخذ کر سکے روایات کے ذریعے سے، قرآنی آیات کے ذریعے سے، دلیلوں کے ذریعے سے، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مجتہد نہیں ہے تو احتیاط پہ عمل کرے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شے بھی اس کے پاس نہیں ہے، نہ تو وہ خود مجتہد ہے نہ خود اس قابل ہے کہ وہ احتیاط پہ عمل کر سکے، تو تیسرا راستہ اس کے لیے بچتا ہے، دوسرا اور کوئی راستہ نہیں، وہ یہ ہے کہ مجتہد جامع الشرائط کی تقلید کرے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد مجتہد جامع الشرائط کی وہ تقلید کرے گا۔ اب یہ شرائط، ایک انسان جو مجتہد بنے اس کے لیے کیا شرائط ہیں وہ یہاں بیان کیے گئے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، مرد ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو، عادل ہو۔ عادل کی یہاں پہ تعریف کی گئی کہ عادل وہ شخص ہوتا ہے کہ جو محرمات سے پرہیز کرے، واجبات کو انجام دے، اسے عادل کہا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے سے کہ ہم چونکہ نہ تو مجتہد ہیں نہ ہم اس قابل ہیں کہ احتیاط پہ عمل کر سکیں، روایتوں کو جمع کر کے حد اقل اپنے لیے ایک موقف عملی کو معین کر سکیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو صرف اور صرف وہ تیسرا راستہ بچتا ہے۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ ہم مجتہد جامع الشرائط، جن کے شرائط ابھی بیان کیے گئے، ان کی تقلید کریں، اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب انسان جس کی بھی تقلید کرے یا جس کی بھی تقلید کرنا چاہے، اس کے توضیح المسائل کو اٹھائے اور اس پہ
عمل کرے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. قرآن مجید کی جس آیے کریمہ کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے، جیسا کہ عنوان میں آپ نے موضوع دیکھا ہوگا کہ جہاد اکبر وقت کی شدید ضرورت یا اشد ضرورت ہے. جناب یوسف کی حکایت ہو رہی ہے اس سورہ میں. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ جناب یوسف کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا ہوں، میں اپنے نفس کا تبرئہ نہیں کر رہا ہوں. یہ نہیں کہتا ہوں کہ نفس ایک ایسی چیز ہے جو اصلاً گناہ کر ہی نہیں سکتی، بلکہ کیا آگے پھر ارشاد فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس وہ ہے جو انسان کو برائیوں کی دعوت دیتا ہے، برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. الا ما رحم ربی، نفس کی یہ خاصیت ہے، لیکن اس خاصیت سے، اس شر سے کون محفوظ رہ سکتا ہے؟ الا ما رحم ربی، وہ افراد محفوظ رہ سکتے ہیں جن کے اوپر پروردگار عالم کی خاص رحم اور اس کا لطف ہو. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار غفور بھی ہے، معاف بھی کرنے والا ہے اور لطف و کرم کرنے والا بھی ہے. عزیزان گرامی، اگر آپ قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو قرآن مجید نے نفس کی اقسام بیان کی ہیں، متوجہ کرایا ہے کہ دیکھو نفس کی خصوصیات کیا ہیں، نفس کتنے طرح کا ہوتا ہے، اسے قرآن مجید بیان کر رہا ہے. پہلی یہی آیت جس میں نفس کی، جو علماء نے بیان کیا کہ نفس کو نفس امارہ سے تعبیر کیا ہے، کہ ایک نفس وہ ہے جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، جس کی جناب یوسف حکایت کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. اس کا کام یہ ہے کہ یہ انسان کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، برائیوں کی تشویق دلاتا ہے، نہیں صرف کہ برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے بلکہ برائیوں کو تزئین، زینت بخشتا ہے، برے کام کو اچھی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انسان اسے اچھا سمجھ کے انجام دے لے. یہ نفس امارہ ہے. اس سے بچنے کے لیے علماء اخلاق بتاتے ہیں کہ انسان دو صورتوں میں اس سے بچ سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ عقل اور ایمان. اگر انسان اپنے عقل اور ایمان کا سہارا نہ لے تو نفس امارہ اسے فریب دے دیتا ہے. یہ پہلی قسم ہے جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، قرآن مجید نے اسے بیان کیا. دوسری چیز، دوسرا جو نفس ہے وہ ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ یہ ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے. اگر انسان نے نفس امارہ یا شیطان کے بہکاوے میں آ کے کوئی غلط قدم اٹھا لیا ہے تو نفس لوامہ اس کی ملامت کرتا ہے، اسے روکتا ہے. اسی وجہ سے لوامہ کہا بھی گیا ہے کہ ملامت کرنے والا نفس. اسے قرآن مجید نے سورہ قیامت میں بیان کیا ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، قسم کھائی گئی ہے نفس لوامہ کی، اس نفس کی کہ جو انسان کی ملامت کرتا ہے. ایک اور نفس ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے، جس کے سلسلے سے آپ سنتے رہتے ہیں، جو مخصوص ہے انبیاء سے، اولیاء سے، ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے، اور وہ نفس ہے نفس مطمئنہ، جس کے لیے یہ کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ نفس مطمئنہ، تو تین نفوس انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. میری جو گفتگو ہوگی وہ نفس امارہ اور نفس لوامہ. چونکہ آج کے زمانے میں جہاد اکبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس دور میں، جس دور میں ابھی ہم زندگی گزار رہے ہیں. عزیزوں، تین چیزیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. آپ جب صحیفہ سجادیہ کو اٹھائیے جس میں چوتھے امام دعائے شاکین جب بیان کرتے ہیں تو امام وہاں پہ نفس امارہ کے سلسلے سے، چونکہ یہ بہت خطرناک نفس ہے، یہ بہت ہی خطرناک شے ہے جو انسان کے درگیر ہے، انسان جس سے روبرو ہوتا ہے، انسان کا نفس جس سے ہمیشہ مقابلے میں رہتا ہے. اس میں امام تقریباً 15 خطرات وہ ہیں جو نفس امارہ کے بیان کر رہے ہیں مناجات شاکین میں.
15 خطرات کہ یہ نفس انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، یہ نفس انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، یہ نفس انسان کو پلیدیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ چوتھے امام پورا سلسلہ بیان کرتے ہیں 15 خطرات اس نفس کے۔ عزیزان گرامی، نفس امارہ اور نفس لوامہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا تقابل ہمیشہ انسان کے پاس ہوتا ہے، ہمیشہ انسان آپس میں یہ دونوں نفوس درگیر رہتے ہیں۔ نفس لوامہ کو دوسرے لفظوں میں جو بیان کیا ہے اس کو روح یا روح امری بھی کہا جاتا ہے۔ نفس لوامہ کو روح امری بھی کہا جاتا ہے۔ بہت ہی اطمینان سے پڑھوں گا اور انشاءاللہ بس یہ بات میرے ناظرین تک، جو ہمارے اصل ناظرین ہیں واقعاً جو دور دراز سے بیٹھے اور اپنا وقت دے رہے ہیں، ان تک یہ بات پہنچ جائے، چونکہ آج کے زمانے میں اس کی اشد ضرورت ہے۔ ایک لشکر ہے جو اسلام کی فتحیابی کے بعد پیغمبر کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد پیغمبر سے یہ خوشخبری پیغمبر کو سناتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم فتحیاب ہو کے آئے ہیں، تو پیغمبر کی زبان سے ایک جملہ نکلا۔ پیغمبر نے کہا مرحبا، بہت اچھی بات ہے۔ پیغمبر کا جو جملہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ مرحبا، خوشا بحال شما، تم خوش نصیب ہو۔ کس لیے؟ کہ تم نے جہاد اصغر کو فتح کر لیا، جہاد اصغر میں تم کامیاب ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم اور آپ بھی ہوتے اور اس جنگ میں شریک ہوئے ہوتے جہاں پہ یہ آنے کے بعد خوشخبری پیغمبر کو دی جا رہی ہے، تو ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال ہوتا کہ ہم میدان جنگ میں گئے تھے، تیر و تبر تھے، لشکر و تلواریں تھیں، ساری چیزیں تھیں، اپنی جان کو ہتھیلیوں پر رکھتے ہوئے ہم وہاں تک پہنچے تھے میدان جنگ میں، اور جب فتحیاب ہو کے آئے ہیں تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تم نے جہاد اصغر جیتا ہے، جہاد اکبر ابھی باقی ہے۔ تو ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال آتا، وہاں بھی سوال آیا یا رسول اللہ جہاد اصغر، اسے آپ جہاد اصغر کہتے، چھوٹا سا جہاد، ہم نے تو اپنی جان کی بازی لگا دی تھی اسے جیتنے کے لیے۔ پیغمبر نے فرمایا جہاد اکبر ایک اور جہاد ہے، وہ ہے نفس کا جہاد۔ یہی جہاد جو نفس امارہ اور نفس لوامہ کے درمیان میں ہوتا ہے، اسے جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ ہے جہاد اکبر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا، جبکہ وہ جہاد جو میدان جنگ میں کیا جا رہا ہے اسے پیغمبر جہاد اصغر سے تعبیر کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ جہاد اکبر تو وہ ہونا چاہیے جہاں پہ تیر و تلواریں تھیں، نیزے تھے، جان کا خطرہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اسے پیغمبر جہاد اصغر اور اسے پیغمبر جہاد اکبر کہہ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، علماء نے ان تعبیروں کو بیان کیا کہ آخر کیوں۔ دیکھیے وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں بیان کرو۔ وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات، جو جہاد اکبر ہوتا ہے وہ سال میں، 2 سال میں، 10 سال میں، 4 سال میں، ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی انسان کی گزر جائے، اس کی نوبت ہی نہ آئے۔ کبھی ایک مرحلے میں ہوتا ہے وہ جہاد، لیکن جہاد اکبر یعنی انسان کی اپنے نفس سے جو جنگ ہے، روح کی جو انسان کے نفس سے جنگ ہے، وہ زندگی بھر کی جنگ ہے، اس کا سلسلہ بند ہونے والا نہیں ہے، ابتدائے حیات سے انتہائے حیات تک ہے۔ اور شاید اگر یہ جملہ کہوں تو بے جا نہ ہو کہ شاید انتہائی حیات پہ جانے کے بعد اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ کسی شے کو ماننا آسان ہے، مان کے اس پہ باقی رہنا بہت مشکل ہے۔ اس کی تاریخ میں ہزاروں مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ مانا لیکن مان کے باقی نہ رہ سکے، مانا گیا لیکن مان کے باقی نہ رہ سکے۔ جس کی مثال آپ لے لیجئے، ابن ملجم کی مثال ہے، مولا کائنات کے پاس تلوار لے کے آیا تھا ہدیہ دینے کے لیے، تلوار لے لیجئے، امام نے کہا جا، اس سے عنقریب تیرا مقصد پورا ہوگا۔ مانتا تھا، امام کا چاہنے والا تھا، لیکن ماننا آسان ہے، مان کے باقی رہنا مشکل ہے۔ تو یہ جنگ جو ہے نفس امارہ اور نفس لوامہ کے درمیان جو جاری اور ساری ہے، اس کا سلسلہ انتہائی حیات تک ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں کہ جہاد اکبر کہا گیا۔ دوسری بات جو بیان کرتے ہیں کہ جب انسان جہاد میں جاتا ہے، میدان جنگ میں جاتا ہے، تو 2 کیفیتیں ہوتی ہیں، یا تو جانے کے بعد میدان جنگ میں پہنچ گیا، زندہ وہاں سے واپس آئے، یا وہاں قتل ہو جائے۔ توجہ چاروں میرے عزیزوں،
یا تو وہ زندہ واپس آئے یا وہاں قتل ہو جاتا ہے. 2 کیفیتیں ہوں گی اس کی، اور دونوں صورتوں میں اس کے لیے فضیلت ہے. اگر زندہ میدان جنگ سے واپس آ جاتا ہے تو اسے غازی کہا جاتا ہے، اور اگر وہاں قتل ہو جاتا ہے تو اسے شہید کہا جاتا ہے. اور شہادت کے لیے قرآن مجید آواز دیتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. خبردار جو راہ خدا میں شہید ہو گئے ہیں اسے تم مردہ گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بات گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں. تو جو میدان جنگ میں جا رہا ہے جو انسان، اس کے لیے 2 کیفیتیں ہو رہی ہیں، یا تو وہ غازی کہلائے گا یا وہ شہید کہلائے گا. لیکن یہ نفس، یہ جنگ جو ہمارے نفس سے ہے، نفس امارہ اور نفس لوامہ کے درمیان جو جنگ جاری اور ساری ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر انسان اپنے نفس سے ہار جائے، نفس امارہ سے مات کھا جائے، تو یہاں پہ انسان کبھی شمر بنتا ہے، یزید بنتا ہے، ہرملہ بنتا ہے، عمر سعد بنتا ہے. لیکن اگر اس نفس سے انسان جیت جاتا ہے تو سلمان بنتا ہے، ابوذر بنتا ہے، عمار بنتا ہے، مقداد بنتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ کیفیت ہے. اس آدمی کہاں جا کے گر رہا ہے اس نفس سے مات کھانے کے بعد، نفس امارہ سے شکست کھانے کے بعد انسان کہاں جا رہا ہے. اس لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ اس نفس کو، اس جنگ کو، اس جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا. پوری زندگی چلنے والا جہاد ہے ہر قدم پر. اور یقین مانیے کہ آج کے زمانے میں اس کی شدید ترین ضرورت ہے، جہاد اکبر کی، جو ہمیں کرنا ہے. اس لیے کہ نفس امارہ کیا ہے، اسے برائیاں پسند ہے، انسان کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. نفس امارہ اسے اچھائی پسند ہے اور انسان کو اچھائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. توبے کی طرف نفس لوامہ انسان کو لے کے جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، نفس امارہ جو انسان کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اگر آج کے زمانے میں اس کا جائزہ لیجئے، اس کی شدید ضرورت اس وجہ سے ہے کہ آج قدم قدم پر برائیاں ہیں، قدم قدم پر فراڈ ہے، قدم قدم پر برے حالات پیدا ہو چکے ہیں، قدم قدم پر گناہ موجود ہیں. اور ٹیکنالوجی نے اس وقت اس دنیا کو اتنی ترقی یافتہ بنا دیا ہے کہ کل جو وسائل اس قسم کے مانے جاتے تھے جس میں انسان ملوث ہوتا تھا، تو ایسے وسائل تھے جو ایک جگہ رکھے ہوتے تھے، پورا گھر خاندان ایک ساتھ ہوتا تھا، تو انسان شاید اتنی آسانی سے نفس امارہ کے بہکاوے میں نہیں آ سکتا تھا. میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، جیسے ٹی وی. کل یہ موجود تھی چند سال پہلے، لیکن ٹی وی تھا، لیکن اس میں کیا تھا کہ گھر کے ایک کسی حصے میں رکھا ہوتا تھا، پورا گھر موجود ہوتا تھا. انسان اگر کچھ کرنا چاہے یا نفس امارہ اس پہ غالب آنا چاہتا تھا تو بہت سوچ سمجھ کے، یعنی اتنی آسانی سے نفس امارہ اسے نہیں بہکا سکتا تھا. لیکن آج کے اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں، اس ترقی یافتہ دور میں اگر آپ دیکھیے تو لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، اس کے بعد موبائل، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسانوں کے ہاتھوں میں ہیں، انسانوں کے ہاتھوں میں ہے، اور انسان ہر جگہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے. یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی گھر کے اندر ہو، ممکن ہے ایک گھر میں 10 لوگ ہوں لیکن ایک طرف انسان تنہائی میں موجود ہو. اور اسی لیے علماء کہتے ہیں اور روایات میں ہے کہ عالم کیا ہے، محضر خدا ہے. محضر خدا میں معصیت سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. یعنی آج کے زمانے میں قدم قدم پر برائیاں اس وجہ سے بھی ہیں کہ اس ٹیکنالوجی نے ہمارے ہاتھوں میں تمام وہ افزار فراہم کر دیے ہیں. اگرچہ تمام چیزیں اچھی اور بری ہوتی ہیں، اس کا استعمال ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ موبائل سے ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یا فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے. سارے افزار موجود ہیں، لیکن کس طریقے سے ہم اس کا استعمال کریں یہ ہمارے اوپر ہے. اس لیے آج کے زمانے میں اس شے کی بے انتہا ضرورت ہے کہ ہم جہاد اکبر کریں. اگر جہاد اکبر نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا. عزیزان گرامی، قدم قدم پر، لمحے لمحے پر برائیاں ہیں. دیکھیں انسان نفس کس طریقے سے انسان کو ورغلاتا ہے، کس طریقے سے بہکاتا ہے. ہم گھر سے باہر نکلے، بہت سارے افراد یہاں ہوں گے جو شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں زندگی گزار رہے ہیں، اس مجلس کو سن رہے ہیں. آپ گھر سے باہر نکلے، آپ نے دیکھا کہ تمام افراد، پبلک کی آمد و رفت ہے، لوگ سڑک پار کرنا چاہ رہے ہیں، سارے لوگ
اس پار سے اس پار جا رہے ہیں، اسی میں آپ کی نگاہ پڑی کہ ایک اندھا ہے، ایک ضعیف ہے، وہ بھی روڈ کو کراس کرنا چاہ رہا ہے، سڑک پار کرنا چاہ رہا ہے۔ فوراً آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے تو پروردگار عالم نے 2 آنکھیں دی ہیں، لیکن وہ بیچارہ تو ایسا ہے جس کے پاس ایک بھی آنکھ نہیں ہے۔ میں تو سڑک کو پار کر سکتا ہوں، لیکن چلتے ہیں اس کا ہاتھ تھام کے اس کے روڈ کراس کرا دیتے ہیں، اس سڑک پار کرا دیتے ہیں۔ یہ دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ آگے بڑھتے ہیں فوراً نفس امارہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، ورغلانا شروع کر دیتا ہے، کیسی بات کر رہے ہو؟ اس رواں دواں زندگی میں، اتنی مصروف زندگی میں، اگر نہ جانے اس قسم کے کتنے افراد موجود ہیں جو روزانہ سڑک پار کرنا چاہتے ہیں، اس اتنے بڑے شہر میں نہ جانے کتنے نابینا موجود ہیں۔ اگر تم روزانہ سب کو سڑک پار کراتے رہے تو پھر یہی کرو گے، آفس کب پہنچو گے؟ آفس کا کام تم کب انجام دو گے؟ تو یہ کیا ہے، نفس امارہ آتا ہے، اور آنے کے بعد انسان کو اس مصروفیت کی دہائی دے کر بظاہر ایک زینت دیتا ہے کہ ہم مصروف ہیں، اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لیے جا رہے ہیں، رزق حلال میں جا رہے ہیں، لیکن نفس امارہ اس طریقے سے آنے کے بعد انسان کو بہکا دیتا ہے کہ یہ کام کرتے رہو گے پھر تم کیا کرو گے۔ یا دوسری ایک سادہ سی مثال اس وقت چونکہ مبتلا بے مثالوں میں سے ہے، آپ دیکھیے دروازے پر ایک ضرورت مند آیا، غریب آیا، فقیر آیا، روٹی دے دو، کھانا دے دو، کپڑا دے دو، جو بھی اسے ضرورت ہے۔ اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی مدد کریں، جیب تک ہاتھ پہنچ گیا کہ لاؤ نکال کے 2 روپیہ 5 روپیہ 4 روپیہ دے دیں، لیکن فوراً نفس امارہ آتا ہے اور اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی بات کہ اس وقت تو نہ جانے کتنے فراڈ لوگ موجود ہیں، نہ جانے اس قسم کے کتنے شہر میں گھوم رہے ہیں جو فقیر نہیں ہے لیکن فقیر کا لبادہ پہنے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ ہاتھ جو جیب تک گیا تھا واپس چلا آیا تھا، وہ پیسہ پھر جیب کے اندر۔ کیوں؟ یہ نفس امارہ ہے جو انسان کو ورغلا رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں نفس لوامہ ہے جو انسان کو تقویت دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میرے عزیزوں کہ یہ دونوں شے، نفس امارہ اور نفس لوامہ کو علماء نے بیان کیا، علماء اخلاق نے، کہ نفس امارہ قوی ہوتا ہے کب؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان برائیاں انجام دیتا ہے، جب غلط کار خلاف انجام دیتا ہے تو نفس امارہ کو قوت ملتی ہے۔ نفس لوامہ مضبوط ہوتا ہے جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو یہ نفس انسان کا مضبوط ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں کی جنگ جاری ہے، اور جب دونوں کی جنگ ہوگی نفس امارہ اور نفس لوامہ میں، تو وہی جیتے گا جو قوی ہوگا، وہی جیتے گا جو قوی ہوگا۔ اگر نفس امارہ قوی ہے تو وہ جیتے گا، اگر نفس لوامہ قوی ہے تو وہ جیتے گا۔ لہٰذا ہماری جو ذمہ داری وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس نفس لوامہ کو اتنا قوی کر دیں کہ نفس امارہ اس پر کبھی حاوی نہ آنے پائے، نفس امارہ کو شکست ہو جائے، نفس لوامہ جیت جائے۔ چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر انسان اچھائی انجام دیتا ہے تو نفس لوامہ مضبوط ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، بہت سارے میرے نوجوان بھائی بھی اس گفتگو کو سن رہے ہیں، ذرا سی توجہ کرنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے، چھوٹا سے چھوٹا بھی اگر انسان اچھا کام انجام دے تو اس کی روح، نفس لوامہ کی جگہ اسے روح کہا جائے، روح امری کہا گیا ہے، اس کی روح مضبوط ہوتی ہے، قوی ہوتی ہے۔ لیکن برائی جتنی بھی آپ انجام دیں، نفس امارہ قوی ہوتا ہے۔ انسان کا نفس جسے ہوس، برائیاں، عیاشیاں پسند ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے، جوان ہے، جوانی کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، جوان، لہیم شہیم، خوبصورت ہر لحاظ سے، اسے توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، اسے ایک حسین و جمیل لڑکی سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، اور اس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا۔ اب اس نے چاہا کہ اسے میں اپنا شریک حیات بنا لوں، چنانچہ اپنے گھر پہنچا، اپنے والدین سے، بھائی بہنوں کے درمیان میں اس بات کو رکھا
مجھے فلاں سے عشق ہو رہا ہے، توجہ کی ضرورت ہے، عشق ہو گیا اور میں اس سے اپنا شریک حیات بنانا چاہ رہا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن گھر والوں نے مصلحت یہ سمجھی کہ نہیں، وہ لڑکی تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اور گھر والوں نے منع کر دیا۔ اس نے اصرار پہ اصرار کیا، لیکن گھر والے راضی نہیں ہوئے۔ توجہ چاروں میرے عزیزو، گھر والے اس بات کے لیے راضی نہیں ہو سکے، لیکن عشق کے جذبات، جوانی کے جذبات یہ تھے کہ نہیں، اسے کسی بھی صورت پہ حاصل کر کے رہنا ہے۔ اس کا ایک دوست تھا، اس نے اپنے دوست سے مشورہ کیا۔ یہ سب واقعات گناہان کبیرہ، چونکہ آج اتفاق یہ ہے کہ شہید محراب دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی بھی، شہادت کی بھی تاریخ ہے، تو گناہان کبیرہ میں بہت سارے اس قسم کے واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں، اور بہرحال اس مجلس کا ثواب ان کی روح تک بھی پہنچ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ اس کا ایک دوست تھا، اس نے اپنے دوست سے مشورہ کیا، چونکہ جوانی کا ایک جو جوش ہے، ایک جذبہ ہے، وہ روایتوں میں کیوں کہا گیا ہے کہ دوست بھی ایسے کو بناؤ جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکے، ہر ایک کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور روایت میں ہے کہ اگر انسان کو پہچاننا ہے کہ وہ علی کا چاہنے والا ہے، وہ شیعہ ہے، تو ایک معیار یہ ہے کہ اس کے ہم نشینوں سے دیکھو، ان کو دیکھو، اس کے جو ہم نشین ہیں کہ وہ کیسے ہیں، اس کے دوست کو دیکھو وہ کس سے دوستی کرتا ہے، کن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ مشورہ کیا، اس نے اسے مشورہ دیا، کہا کہ آج بھی ہمارے آپ کے پاس بھی بہت سارے جوانوں سے جن کے رابطے ہیں، ان کے میسج آتے ہیں، مولانا ایسی سی بات ہے، کوئی تعویذ وغیرہ بتا دیجئے۔ میں چاہ رہا ہوں گھر والے راضی نہیں، یا اس لڑکی کے گھر والے راضی نہیں ہو رہے ہیں، یا لڑکے کے خود گھر والے راضی نہیں، تو کوئی تعویذ وغیرہ کچھ ایسا ورد بتائیے جس کو ہم پڑھیں اور پڑھنے کے بعد تالیف قلوب ہو جائے اور معاملہ سیٹ ہو۔ اسی طریقے سے اس نے کہا کہ ہاں، دوست نے مشورہ دیا، کہنے کہ دیکھو فلاں جگہ پہ ایک جادوگر ہے، اس جادوگر کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مشکل کو حل کر سکتا ہے، کچھ انتر ونتر پڑھے گا اور تمہارے مسائل کو وہ حل کر سکتا ہے۔ چنانچہ اپنے دوست کو لے کے پہنچا اس جادوگر کے پاس۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس جادوگر کے پاس پہنچا، جیسے ہی وہاں پہنچا، جادوگر نے اسے دیکھا، کیا بات ہے، مسئلے کو بیان کیا، ایسے ایسی بات، اس نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ 40 دن کے بعد واپس آنا، 40 دن کے بعد واپس آنا، ٹھیک ہے۔ 40 دن کرنا کیا ہے؟ اب اس نے کہا کہ دیکھو ان 40 دنوں میں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل انجام نہ دینا، ایک کام۔ دوسری تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ روزانہ تمہیں کچھ نہ کچھ حرام کھانا ہے، روزانہ تمہیں کچھ نہ کچھ حرام کھانا ہے، اور جب یہ 40 دن تمہارے مکمل ہو جائیں تب تم میرے پاس آ جانا۔ عزیزوں، کتنا اثر ہے مال حرام میں، کتنا اثر ہے مال حرام میں کہ انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ اس لیے جادو کے لیے جو شرط رکھی کہ مال حرام کھانا ہے، اور مال حرام انسان کے پیٹ میں، شکم میں جب جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان امام وقت کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بہت ہی سنگین ہے کہ اپنے کو، اپنے بچوں کو جو رزق ہم کھلا رہے ہیں، جو چیز کھلا رہے ہیں، وہ حلال ہو، وہ رزق راہ حلال سے کسب کیا ہوا ہو۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حرام کھانا اور کوئی بھی نیک کام انجام نہ دینا، ٹھیک ہے۔ یہ چلا گیا، اور 40 دن کے بعد پلٹ کے آیا اس جادوگر کے پاس کہ اب چلوں جادو سیکھ لوں۔ پہنچا، اس کے پاس بیٹھا، اب اس نے جو ہے اپنا انتر منتر پڑھنا شروع کیا۔ یہ پڑھتا جا رہا ہے، لیکن یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے جنتر منتر کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اب وہ سوال کرتا، کہتا ہے کہ دیکھو تم کبھی بھی جادو نہیں سیکھ سکتے۔ کہتا کیوں؟ ظاہر وہ استاد بن چکا تھا نا، کیوں استاد ایسی بات؟ کہا نہیں، دیکھو تمہاری روح میں قوت پائی جاتی ہے،
تمہاری روح مضبوط ہے. میں اپنا جنتر منتر جو بھی ہے میں پڑھ رہا ہوں, اپنا ورد پڑھ رہا ہوں, لیکن تمہاری روح کے اوپر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے. تم نے اس 40 دنوں کے اندر کوئی نہ کوئی نیکی ضرور انجام دی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزت, کوئی نہ کوئی نیکی تم نے ضرور انجام دی ہے. اب وہ سوچنے لگا نہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے کہا تھا حرام کھانا, میں حرام کھا کے آیا ہوں. آپ نے کہا تھا کوئی اچھائی نہ کرنا, میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا, کوئی بھی نیک کام نہیں کیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عبادت انجام دے, واجبات کو انجام دے یا مستحبات کو, نہیں, کوئی بھی نیک کام انجام نہ دینا عزیزو. اب وہ کہتا ہے نہیں, تمہاری روح کے اندر قوت پائی جاتی ہے, تمہاری روح مضبوط ہے, تم نے کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کی ہے جس کی وجہ سے میرے جادو کا اثر تمہارے اوپر نہیں ہو پا رہا ہے. اب وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا آخر کیا وجہ ہے, میں نے کون سا ایسا کام انجام دیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ قوت میرے روح کے اندر موجود ہے. سوچتے سوچتے ایک منزل پہ پہنچا, اور پہنچنے کے بعد وہ کہتا ہے استاد صرف ایک مرحلہ ایسا مجھے میرے ذہن میں آ رہا ہے جہاں پہ میں نے کوئی نیکی کی ہو, لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ وہ نیکی تھی یا کیا تھا. کہتا اچھا پتا کیا تھا؟ کہا ایک روڈ سے, ایک سڑک سے میں گزر رہا تھا اور وہاں پہ ایک اسکول تھا بچوں کا. میں نے دیکھا کہ بچوں کے اسکول کی چھٹی ہو گئی, اور بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ دوڑتے بھاگتے گھر کی طرف جاتے ہیں. میں نے دیکھا کہ اسکول کی چھٹی ہوئی, بچے بھاگ رہے تھے, راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا. میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ اس پتھر سے ٹھوکر کھا کے زمین پہ گر جائے, اس کے ہاتھ پاؤں میں کوئی تکلیف پہنچ جائے. اس لیے میں نے صرف اتنا کام کیا تھا کہ اس پتھر کو اس سڑک سے ہٹا دیا تھا. ایک مرتبہ وہ پلٹ کے کہتا ہے دیکھ یہی تو نے ایک نیک کام کیا تھا جس کی وجہ سے آج تمہاری روح کے اندر قوت موجود ہے. یعنی انسان جتنے بھی چھوٹے سے چھوٹا جو انسان تصور میں بھی نہیں رکھتا ہے وہ بھی عمل انسان کی روح پہ اثر انداز ہوتا ہے. عزیزان گرامی, وہ کہتا ہے اس لیے تو جادو نہیں سیکھ سکتا. اب جیسے ہی یہ جملہ اس نے سنا اور پلٹ کے کہتا, اپنے نفس سے پلٹ کے کہتا ہے کہ آخر میں اس فنا ہو جانے والی لڑکی پہ عاشق کیوں بنوں, اس کا عاشق کیوں بنوں, اس پہ اپنی جان کو نچھاور کیوں کروں جس کی وفاداری کا کچھ بھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ شادی کے بعد میری شریک حیات ہونے کے بعد میرے ساتھ وفاداری سے پیش آئے گی یا پیش نہیں آئے گی. کیوں نہ میں اس پروردگار کا وفادار بن جاؤں اور اس کا ہو جاؤں جس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ جس نے میرے اس چھوٹے سے عمل کو بھی اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے. صلوات پڑھیں ور محمد وآل محمد. عزیزان گرامی, تو چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی اثر ہوتا ہے کس کے اوپر؟ انسان کے روح کے اوپر. اور میں نے کہا تھا کہ جو قوی ہوگا, اگر نفس امارہ قوی ہے تو پھر انسان برائیوں کی طرف بڑھتا جائے گا. لیکن اگر نفس لوامہ انسان کا قوی ہے, روح اس کی قوی ہے, تو پھر انسان کو ہدایت کا راستہ ملتا چلا جائے گا اور وہ ہدایت کی طرف بڑھتا ہوا چلا جائے گا. اسی لیے پروردگار عالم نے اگر انسان کے اندر یہ نفس رکھا ہے, یہ کیفیت رکھی ہے, اگر انسان کی روح کے دشمن کو پیدا کیا ہے, چاہے وہ شیطان کی صورت میں ہو یا نفس امارہ کی صورت میں, تو پروردگار عالم نے قدم قدم پر اس کا رائے حل بھی بتایا ہے. معصومین کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں, معصومین کے ذریعے سے, اور ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم جن معصومین کو مانتے ہیں, جن کو اپنا پیشوا اور رہبر مانتے ہیں, انہوں نے صرف جہاد اصغر نہیں کیا ہے, جہاد اصغر کے ساتھ ساتھ وہاں انہوں نے جہاد اکبر بھی کیا ہے. اور کیسے مرحلے میں جہاد اکبر کیا ہے؟ میدان جنگ میں جہاد اکبر کیا ہے. ایک دشمن کو زیر کر کے اسے قتل کر دینا یہ جہاد اصغر ہے. پیغمبر نے کہا تھا کہ تم جہاد اصغر کر کے آئے ہو, لیکن جہاد اکبر کیا ہے؟ دشمن کے سینے سے اتر آنا. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ یہ نفس امارہ ہے. اگر غصہ اس جہاد میں شامل ہو گیا تو یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت ہے کہ جہاں پر انہوں نے جہاد اصغر کیا ہے وہیں پر جہاد اکبر بھی کیا ہے. ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, آپ دیکھیے, میدان جنگ ہے اور اس ماحول میں کہ جب سروں کی بارش ہو رہی ہے, خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں,
تیر و تبر و تلواریں ہیں، ایسے میں مولا کائنات کے سامنے شخص آتا ہے اور لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ اس نے ایک سوال کیا، یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ کسی سائل کو واپس نہیں کرتے۔ کہا بالکل صحیح سنا ہے، بالکل صحیح سنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ واپس نہیں کرتے تو میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ کیا سوال ہے؟ کہا میری تلوار ٹوٹ چکی ہے، میں نہتھا ہو چکا ہوں، یہ تلوار آپ مجھے دے دیجئے۔ چونکہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، کبھی کسی سائل کو واپس نہیں کرتا، مولا نے فوراً اس کے قدموں پہ اپنی تلوار کو ڈال دیا، یہ لے تلوار۔ جبکہ میدان کارزار ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو، میدان کارزار ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ دشمن کو اپنا ہتھیار نہ دیا جائے، اس لیے کہ اگر اپنا ہتھیار دشمن کو دے دیا، اپنی تلوار دشمن کے ہاتھ میں دے دی تو دشمن زیر کر دے گا۔ لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کردار ہے کہ نفس لوامہ آواز دے رہا ہے کہ وہ دشمن ضرور ہے لیکن نہتھا ہے، نہتھے پہ ہتھیار نہیں چلانا چاہیے، نہتھے پہ تلوار نہیں چلانا چاہیے۔ نفس امارہ روکتا ہے کہ اسے تلوار نہ دیا جائے، لیکن نفس لوامہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، روح یہ کہہ رہی ہے کہ نہتھا اسے ہتھیار دے دیا جائے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے، مولا کائنات نے تلوار دے دی۔ لیکن اس دینے کا اثر یہ ہوا کہ جو اب تک دشمن بن کے میدان میں کھڑا تھا، تلوار مانگ رہا تھا، تب بھی دشمن بن کے مانگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی تلوار کو دیکھا، مولا نے اس کے آگے بڑھائی، فوراً امام کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ دیا، مولا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جہاد اکبر کا نتیجہ تھا۔ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام جہاد کے ذریعے سے پہنچا، تلوار کے ذریعے سے پہنچا، نہیں، اسلام نے ان چیزوں کو اور ان مناظر کو تاریخ نے اپنے اندر ثبت کر رکھا ہے کہ آ کے تاریخ دیکھے انسان کہ کس طریقے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار کے ذریعے سے، جہاد اکبر کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے۔ وہ اور افراد ہوں گے جو تلوار لے کے گھومتے رہے ہوں، لیکن وہ اسلام جو اہل بیت کا اسلام دین ہے، جو پیغمبر کا دین ہے، اس دین کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دین تلواروں سے نہیں، کردار سے پھیلا ہے، کردار سے آگے بڑھا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے پروردگار عالم نے ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، نفس امارہ اور نفس لوامہ اگر انسان کے اندر رکھا ہے تو کہا کہ ہر برائیوں کے ذریعے سے نفس امارہ قوی ہو رہا ہے، لوامہ ہر اچھائی سے قوی ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے پروردگار عالم نے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ کس طریقے سے؟ پروردگار عالم نے بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے نفس کے اندر جنگ ہے، اور جب جنگ ہوگی تو اس کے لیے ہتھیار کی ضرورت پڑے گی کہ اس جنگ میں کیسے جیتو۔ ہتھیار تو آئیے قرآن مجید سے پوچھا جائے کہ یہ پروردگار یہ بتا کہ یہ جو جنگ جو ہمیں جہاد اکبر کرنا ہے، اس کے لیے ہتھیار کون سا استعمال کیا جائے؟ تو قرآن مجید آواز دے رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ ہتھیار راہ حل بھی بتایا جا رہا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، روزے کے صبر سے جو علماء مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، صبر سے مراد روزہ لیا ہے، انسان نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، یہ کیا ہے؟ حکم الہی پہ صبر ہے۔ والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ اسی لیے پروردگار عالم نے، آپ دیکھیے ذرا سے غور کرنے کی ضرورت ہے، انسان صبح جیسے ہی بیدار ہوتا ہے سب سے پہلے جسم کی تقویت کے لیے آگے بڑھتا ہے، ناشتے کا انتظام کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا ایسا نہ ہو کہ جسم قوی ہو جائے اور تمہارا نفس قوی ہو جائے لیکن تمہاری روح کمزور رہ جائے، اس لیے پروردگار عالم نے کہا کہ آؤ مصلی عبادت کی طرف 2 رکعت نماز پڑھ لو، اگر تمہارا جسم اور تمہارا نفس قوی ہو رہا ہے تو تمہاری روح بھی قوی ہو جائے، کیونکہ جنگ ہے نا، جنگ میں وہی جیتے گا جو مضبوط ہوگا، جو قوی ہوگا۔ پروردگار نے کہا آؤ 2 رکعت نماز کی طرف، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کی طرف آؤ۔ دوپہر جیسے ہوئی پھر انسان کھانے کی طرف دوڑتا ہے، شکم ایک ایسی چیز ہی ہے، کیا کیا جائے، کھانے کی طرف دوڑتا ہے، جسم مضبوط کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا ایسا نہ ہو کہ تمہاری روح کمزور ہو جائے، بلکہ تمہیں اس کا بھی انتظام کرنا ہے۔ آؤ کیا کریں پروردگار؟ کہ آؤ مصلی عبادت پر 8 رکعت نماز پڑھ لو۔ جسم کو غذا دے رہے ہو، اپنی روح کو بھی غذا دو۔
اس لیے کہ اگر اپنی روح کو بھوکی پیاسی میدان میں اتار دو گے تو یہ روح تمہاری کمزور ہو جائے گی اور شکست کھا جائے گی تمہارے نفس کے آگے۔ رات ہوئی، جیسے ہی رات کا وقت ہو گیا پھر انسان بھاگتا ہے کھانے کی طرف۔ پروردگار عالم نے کہا آؤ اپنی روح کو مضبوط کرو، اپنی روح کو قوی کرو۔ کس طریقے سے پروردگار؟ پھر آؤ مصلی عبادت پر اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، تمہاری روح قوی ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، اور صرف انسان کھانا پینا تو نہیں کرتا ہے، سادہ صرف کھانا تو نہیں کھاتا، بلکہ کبھی سلاد ہوتا ہے، کبھی اور بھی بہت ساری چیزیں، چائے پیتا ہے، اس قسم کی بھی چیزیں انسان کھانے کے ساتھ ہوتی ہے، فروٹس ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم نے کہا نہیں، میں اس کا بھی انتظام کروں گا۔ جہاں تم کھانے کا انتظام کر رہے ہو، میں نے واجب نمازوں کا اہتمام کیا ہے۔ جہاں تم فروٹس اور ان سب چیزوں کا اہتمام کرتے ہو، آؤ میں نے مستحبات کو اسی لیے رکھا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ تمہاری روح قوی سے قوی تر ہوتی جائے۔ آؤ مستحبات کی طرف اسے بھی انجام دو، اپنی روح کو مضبوط بنا لو۔ اور انسان کا جسم، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ انسان کا جسم جو بار بار مریض ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ملٹی وٹامن کی کسی نہ کسی وٹامن کی کمی ہے بدن کے اندر، اس لیے انسان بار بار مریض ہوتا ہے۔ پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ہم نے اہتمام کیا، کیا؟ ملٹی وٹامن کھا لیا کرو تاکہ تمہارا جسم کمزور نہ ہو، تمہارا جسم بار بار مریض نہ ہو۔ پروردگار عالم نے بھی تمہاری روح کے لیے ایک ملٹی وٹامن رکھے، کہا وہ نماز تہجد ہے۔ آؤ نماز تہجد پڑھو، تمہاری روح اتنی قوی ہو جائے گی کہ کسی بھی دشمن کے سامنے پسپا نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، بس چونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، پروردگار عالم نے کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو روزے کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، اپنے جسم کو، اپنی روح کو قوی کرو، اسے مضبوط بناؤ نماز اور روزے کے ذریعے سے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے کتنی اہمیت دی ہے۔ دنیا کا ہر انسان اگر نماز نہ پڑھے تو نہ پڑھے، کوئی مسلمان پڑھے نہ پڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کم سے کم اہل بیت کے چاہنے والوں کو تو نمازی ہونا ہی ہونا ہے، اور ہوتے ہیں۔ اس لیے ہونا ہے کہ اہل بیت کی پوری زندگی نماز کے تحفظ کے لیے گزری۔ مولا کائنات کو ضرب لگی تو نماز میں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اپنا سر کٹایا ہے تو وہ نماز میں، نماز کے تحفظ کے لیے۔ بس عزیزان گرامی، یہی وجہ تھی، اور اسی نماز کو کائنات میں زندہ رکھنا تھا کہ آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے روز عاشور قانون بالکل بدل دیا۔ اب تک جو امام کے مؤذن تھے حجاج بن مسروق، امام کے جو اب تک مؤذن تھے، جب صبح عاشور آئی ہے تو امام نے مؤذن کو بدل دیا۔ کس کو بھیجا؟ اپنے کڑی الجوان علی اکبر سے کہا کہ بیٹا آج اذان تم دو گے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ نماز جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے یہاں بھی یہ اکثر ہو جاتا ہے، تساہلی کہیے جو بھی، کہ وہ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن نماز صبح کے لیے کبھی کبھی بہت مشکل سے بیدار ہوتے ہیں۔ نماز صبح ان کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے۔ اکثر لوگ قضا پڑھتے ہیں، نماز صبح پڑھتے ہیں لیکن قضا پڑھتے ہیں۔ عجب نہیں، شاید امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے علی اکبر کو جو گلدستہ اذان پہ بھیجا تھا نوجوانوں کو اور جوانوں کو بیدار کرنے کے لیے کہ نوجوانوں، جب تک تمہارے دلوں میں اکبر کی محبت ہے اس وقت تک تمہاری نماز صبح قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اذان دی، جناب علی اکبر نے، میدان کارزار گرم ہوا۔ بس عزیزوں، جناب علی اکبر ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو پیغمبر سے سیرت میں، صورت میں، کردار میں، گفتار میں ہو بہو مشابہ تھے۔ یہاں تک میں نے پڑھا کہ مدینے کے اطراف سے لوگ آتے تھے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ آنے کے بعد دق الباب کرتے تھے۔ دق الباب کر کے امام سے جب امام باہر آتے تھے تو پوچھتے تھے کیا بات ہے، تو کہتے تھے کہ اپنے فرزند علی اکبر کی زیارت کرا دیجئے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے تھے کیوں، کیا بات ہے؟ وہ کہتے تھے کہ دیکھیے
اے فرزند رسول، ہم نے رسول کو تو نہیں دیکھا لیکن ہم علی اکبر کو دیکھنے آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی زیارت کر لیں۔ اتنے شبیہ تھے جناب علی اکبر پیغمبر سے عزیزو، یہ کیفیت تھی۔ یقین مانیے کہ جس علی اکبر کے لیے پورا مدینہ، اطراف مدینہ ان کی زیارت کو آتا رہا ہوگا، وہ علی اکبر امام حسین علیہ السلام کی نظر میں ان کی منزلت کیا رہی ہوگی، ان کا مقام امام کی نگاہ میں کیا رہا ہوگا۔ لیکن تاریخوں نے دو طریقے سے لکھا، بعض مخاطب نے لکھا کہ سب سے پہلے شہید ہونے والے علی اکبر، بعض نے کہا کہ نہیں، میدان کربلا میں سب سے آخر میں جو شہید ہوئے ہیں جناب علی اکبر ہوئے ہیں، جناب علی اصغر سے پہلے۔ لیکن عزیزو، چاہے وہ پہلے شہید ہوں یا بعد میں شہید ہوں، ترتیبوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کربلا کے میدان میں شہید سب ہوئے ہیں، سب کو قتل کیا گیا ہے۔ چنانچہ تاریخوں نے لکھا کہ وہ ایک منزل آتی ہے کہ جب عباس شہید ہو چکے، اون محمد شہید ہو چکے، قاسم شہید ہو چکے، تمام بنی ہاشم شہید ہو چکے، ایک مرتبہ جناب علی اکبر بابا کے پاس آتے ہیں، بابا اب مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ بس عزادارو امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، میرے لال جاؤ خیمے میں اجازت لے کے آؤ، اے میرے لال جاؤ اپنی ماں سے، اپنی پھوپھی سے اجازت لے کے آؤ۔ چنانچہ جناب علی اکبر خیمے میں آئے اور اجازت لی۔ زینب سمجھ گئی کہ علی اکبر شہادت کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے۔ ہاں عزادارو، تاریخ لکھتی ہے کہ اب جناب علی اکبر خیمے سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ کسی شہید کے ساتھ یہ منظر نہیں دیکھا تاریخ نے، صرف علی اکبر کی یہ خاصیت تھی کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں تو مورخ لکھتا ہے کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی بچے دامن کو تھام لیتے تھے، اے بھیا علی اکبر ارے میدان میں نہ جائی ہے، کبھی پھوپھیا علی اکبر کو تھام لیتی تھی، اے میرے لال علی اکبر صبح سے جو بھی گیا ہے اب تک وہ واپس نہ آیا۔ لیکن اجرکم اللہ، وہ منظر آیا، جناب علی اکبر خیمے سے رخصت ہو کے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے۔ بوڑھا باپ ہے، جوان کو رخصت کر رہا ہے، پیغمبر کا امامہ علی اکبر کے سر پہ رکھا، ابا کو پہنایا، علی اکبر کو تیار کیا اور میدان جنگ کی طرف روانہ کیا۔ لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ کوئی بھی شہید جو کربلا کے میدان میں جنگ کے لیے چلا، کسی بھی شہید کے پیچھے پیچھے امام حسین نہیں گئے۔ یہ واحد شہید ہے کربلا کا کہ جب علی اکبر جانے لگے، امام علی اکبر کے پیچھے پیچھے ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا کہ محبت پیغمبر میں حسین جا رہے تھے یا کڑی الجوان کی محبت میں پیچھے پیچھے جا رہے تھے، لیکن علی اکبر نے سوال کیا، اے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا، پھر میرے پیچھے آنے کا کیا سبب ہے؟ صرف ایک جملہ کہا، اے میرے لال علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں سادھارو، مولا علی اکبر میدان کی طرف آئے اور دشمنوں سے جنگ کرنا شروع کی، لیکن ایک منزل وہ آتی ہے کہ بنی ہاشم کا شیر، عباس کا شاگرد واپس اپنے بابا کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، اے بابا ارے دشمن بھوکے نہیں ہیں لیکن میں بھوکا اور پیاسا ہوں، اے بابا شکوہ کوئی نہیں، لیکن اگر ایک قطرہ آب مل جاتا تو میں انہیں دکھا دیتا کہ میں بھی بنی ہاشم کے خاندان سے ہوں اور انہیں پتہ لگ جاتا کہ علی کا پوتا ہوں۔ بس عزادارو، امام حسین علیہ السلام کہتے، اے علی اکبر اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھ لو۔ اگر زبان کو رکھنا تھا، علی اکبر نے فوراً کھینچ لیا، اے بابا ارے آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ خشک ہو چکی ہے، آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ بس عزادارو، علی اکبر کی آخری رخصت ہے، باپ سے رخصت ہوئے، میدان کی طرف پڑھے، لیکن امام حسین نے ایک جملہ کہا، اے میرے لال علی اکبر
جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، نہ جانے کون سی محبت تھی۔ علی اکبر میدان میں چلے، ظالموں کو تہہ دیکھ کرنا شروع کیا۔ بس ایک وہ منزل آئے جب دشمنوں نے کہا کہ یہ علی کا شیر ہے، علی کا پوتا ہے، اسے فردن فردن قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تمام فوجیں سمٹی، علی اکبر پہ حملہ ہوا، زین سے زمین پہ آئے، آواز دی یا ابتا علیک منی السلام، اے بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ اے عزادارو، کربلا میں جتنے شہید ہوئے سب نے امام کو مدد کے لیے بلایا، لیکن علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں، علی اکبر نے صرف اپنا سلام بھیجا۔ شاید علی اکبر جانتے تھے ارے میرا باپ ضعیف ہے، جوان کے لاشے پہ کیسے آ سکتا ہے، لیکن حسین چلے، علی اکبر کے پاس پہنچے۔ علی اکبر کے پاس پہنچے، کیا دیکھا کہ علی اکبر نے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا، میرے لال آخر کیا وجہ ہے؟ اے بابا نیزے کی انی ٹوٹی ہوئی ہے۔ بس ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے گھٹنے کو ٹیکا، انی کو پکڑا، نجف کا رخ کیا، آواز دیا اے یا علی مدد، اے میرے عزیزو۔ ادھر علی اکبر کے سینے سے علی کیا نکلی؟ علی اکبر کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ آؤ، اپنے بھیا علی اکبر کا جنازہ اٹھانے میں حسین کی مدد کرو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔